جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1110 نمبر یہ روایت آج یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ وعنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تقسیم کیا یوم خیبر، خیبر کے دن، یعنی مال غنیمت کی وہ تقسیم کیسے کی؟ خیبر کے دن للفراسی سہمینی، جو گھوڑا تھا اس کے لیے دو حصے، وللراجلی، انہیں بتا دے کلاس ہو رہی ہے، وللراجلی، اور پیدل چلنے والے کے لیے، پیادہ کے لیے، سہمن، ایک حصہ۔ تو گھوڑے کے دو حصے اس لیے کہ اس کا وہ چارہ اور اس کے خرچ بھی جو ہے وہ انسان اس پہ مشقت اٹھاتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے یہ جو گھڑ سوار ہوتے ہیں وہ ویسے بھی میدان جنگ میں آگے ہوتے ہیں اور ان کی ہر نقل و حرکت تیز ہوتی ہے، گویا کہ ان کی خدمات اور محنت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے للفراسی سہمینی، گھوڑے کے لیے دو حصے اور پیادہ کے لیے ایک حصہ۔ اور ابو داؤد کے الفاظ یوں ہیں کہ اسہم لرجل، ایک حصہ آپ نے آدمی کے لیے مقرر کیا جو پیدل تھا، والی فارسی ہی، اور جو گھڑ سوار ہے، سلاست اسہم، اس کے تین حصے۔ یہ وہی بات ہے اوپر والی، اوپر ہے نا گھوڑے کے لیے دو حصے، تو ایک اس کا جو سوار ہے اس کا تو تین ہو گیا نا ٹوٹل۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، ذرا الفاظ مختلف ہیں۔ تو سہمینی لفارسی ہی، یہ دیکھیں اسی کی وضاحت آ گئی کہ دو حصے وہ گھوڑے کے، وسہمن لہو، اور ایک حصہ خود جو اس کا سوار وہ مجاہد ہے، ایک حصہ اس کا۔ تو یوں ان کو گویا کے تین حصے ملے۔ اگلی روایت ہے معن ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا نفل الا بعد الخمس، یہ جو زائد دینا ہے نا، اضافی حصہ، جیسے پیچھے ہم نے بعض حدیثوں میں پڑھا کہ ایک ایک اونٹ اور زیادہ دیا گیا، تو یہ نفل جو ہے یہ خمس کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیگر روایات کو ساتھ ملائیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ حاکم کا اختیار ہے، وہ پہلے دیتا ہے یا بعد میں دیتا ہے، اس میں اسے اختیار ہے۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا تو نفل الربع فی البدعۃ والثلث فی الرجعۃ، آپ نے زائد حصہ دیا، چوتھا حصہ، فی البدعۃ، آغاز میں، شروع میں۔ وہ جو بعض فوجی یا لشکر کا ایک حصہ وہ جو جنگ سے پہلے وہ جا کے باقی فوج جا رہی ہے اور وہ جا کے بعض اوقات کسی خاص دشمن کی جو ہے وہ ٹولی پر حملہ کر دیتے ہیں، تو ان کا اپنے وہ جو کارنامے ہوتے ہیں، اس بنا پر جو ہے ان کو دوسروں سے زائد دینا۔ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ، اور واپسی لوٹتے وقت جو ایسا حصہ اگر بھیجتے، لشکر اگر ایسا بھیجتے، ایک دستہ کوئی بھیجتے، تو اس کو جو ہے وہ تہائی حصہ دیا ہے۔ تو واپسی پہ زیادہ اس لیے، یعنی واپس آتے ہوئے جنگ سے اگر تب کوئی دستہ الگ بھیجتے، تو اس لیے کہ اس وقت دشمن جو ہے پوری طرح چکنا ہوتا ہے، انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھا نہ کر رہے ہیں، تو خدشات اور خطرات بھی اس وقت زیادہ ہیں۔ اور جو شروع میں
ابھی لشکر جا رہا ہے، وہ آگے جا کے حملہ کرتے ہیں تو بعض اوقات دشمن غفلت میں ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ خطرات اور خدشات کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گویا کہ یہ فرق کیا ہے کہ جاتے وقت بدع، شروع میں، آغاز میں، اگر وہاں لشکر گیا ہے، کوئی دستہ بھیجا ہے، تو ان کو دوسروں سے زائد جو ہے وہ چوتھائی حصہ دیا ہے، اور واپسی پہ اگر بھیجا ہے تو ان کو جو ہے وہ تہائی حصہ دیا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کانا رسول بھی ينفل بعض من يبعث من السرایا، آپ زائد حصہ دیا کرتے تھے، بعض من يبعث من السرایا، بعض فوجی دستوں کو جنہیں آپ وہ خاص بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، لِأَنفُسِهِمْ خاصتاً، یہ خاص ان کے لیے ہوتا، سوا قسم عامت الجیشی، عام لشکر جو باقی ساری فوج ہے ان کے علاوہ، جو ان کو ملنا ہے وہ تو ان کو ملے گا ہی، یہ اس کے علاوہ خاص طور پہ زائد ہوتا۔ تو جیسے ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ خاص کارناموں پہ، خاص خدمت پہ وہ بات، تو یہ جائز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے، انہی سے روایت ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ کننا نصیب فی مغازینا العسل والعنب، ہم غزوات میں ہمیں ملتا شہد اور اسی طرح انگور، فناکلہ، ہم اسے کھا لیتے تھے، ولا نرفعہ، اس کو ہم اٹھا کے نہیں لے جاتے تھے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے، اور ابو داود کے الفاظ یہ ہیں، فلم یؤخذ منہم الخمس، اس سے خمس بھی نہیں لیا گیا، وہ جو پانچواں حصہ نا کہ فللہ وللرسول جو ہے، تو وہ خمس بھی نہیں نکالا گیا۔ یہ انگور، شہد، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، کہ کھانا پکا ہوا ہے، اسی طرح یہ اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو اب کیا ان کو بھی باقاعدہ اکٹھا کر کے تو حصوں میں بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا؟ نہیں، وہ فوج کے لوگ جو ہیں وہ آتا ہے جو پکڑ کے کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کھا لیا، ہاں، اس کو یہ نہیں کہ وہ اپنے جو ہے برتن بھر کے رکھ لے کہ میں بعد میں نہ کھاتا رہوں گا، یہ نہیں، تو اپنی ضرورت کی جتنی بھوک محسوس کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور جب وہ سب نے کھا لیا تو وہ باقاعدہ تقسیم ہی نہیں ہوا، اس لیے اس میں کوئی خمس وغیرہ کی بات بھی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو خراب ہونے والی ہوتی ہیں، سالن پکا ہوا ہے، اب یہ انتظار کریں کہ اس کو جنگ ختم ہو پھر مال غنیمت اکٹھا کیا جائے، یہ سالن بھی میں لے کے جاؤں گا، وہاں رکھوں گا، پھر تقسیم ہوگا، جتنا جتنا حصے میں آئے گا سب کھائیں گے، اور تب تک سالن خراب ہو چکا ہو، اور لڑائی تو کئی دن بعض اوقات جاری رہتی ہے، غنیمت تو وہ اس کو اپنے پاس رکھے؟ نہیں، اس طرح کی کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو کھا لیا، ہاں، لیکن وہ اپنے جو ہے الگ سے اٹھا کے نہ لے جائے، وہاں جتنی ضرورت ہے کھا لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ کوئی خیانت بھی شمار نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اصبنا تعامن یوم خیبر، خیبر کے دن ہمیں کچھ کھانا ملا، فکان الرجل یجیء، تو آدمی آتا، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، تو جتنا اس کو کافی ہو سکتا اتنا لے جاتا، جتنا بھوک ہے اتنا لے جاتا، ثم ينصرف، پھر واپس چلا جاتا، پھر جاتا، تو اپنی ضرورت کے مطابق لے جائے، کھا لے جا کے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ میں نے کہا نا کہ پیچھے سنبھال کے رکھے کہ اگلے جو ہے وہ 2 مہینے مجھے کام آئے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، ہاں، ضرورت کے وقت بھوک جتنی ہے اتنا لے جائے، کھا لے۔ رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، فلا یرکب دابۃ من فیء المسلمین، تو وہ مسلمانوں کی مال غنیمت میں سے کسی سواری پر سوار نہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں مال غنیمت کے جو ہے وہ گھوڑا آ گیا ہے، اونٹ آ گیا ہے، تو اب یہ بھی اس کو ملا تو نہیں ہے، تقسیم تو نہیں ہوا۔ کرنا تو یہ تھا کہ جتنی سواریاں ہیں یہ سب بھی جمع کروا دینی ہے، اکٹھی ہو جائیں گی، پھر ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، تو جس کے حصے میں جو آ گئی۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ بغیر اس سواری کو اپنے حصے میں لیے اس پہ سواری کرتا ہے، حتی اذا اعجفہ، جب اس کو لاغر کر دیتا ہے نا، کہ وہ بالکل سواری کمزور ہوگی، لاغر ہوگی، ردہا فیہ، تو بیت المال میں دیتا ہے، یہ جی مجھے ملی تھی، یہ رکھ لیں جی بیت المال میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ولا یلبس ثوبا من فیء المسلمین، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کی مال غنیمت میں سے جو کپڑے آئے ہیں کو کپڑا نہ پہنے بغیر تقسیم ہوئے، حتی اذا اخلقہ ردہ فیہ، جب پرانا کر دے تو اس کو لوٹا دیتا ہے، یہ مجھے کپڑا ملا تھا جی، اور 4 مہینے استعمال کر لیا، اب وہ پھٹنے کے قریب ہو گیا تو اس کو واپس کر رہا ہے، تو یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء اور چیز ہے، باقی کوئی قیمتی چیز ہو، سستی چیز ہو، اس میں فرق نہیں ہے، وہ سب کی سب جمع ہوگی، پھر تمام مسلمانوں میں جیسے تقسیم ہوگی، جس کے حصے میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یجیر علی المسلمین بعضهم، مسلمانوں پر ان کا کوئی ایک پناہ دینے پہ جو ہے وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ دے سکتا ہے، یعنی وہ آگے یہی الفاظ مختلف 2-3 انداز سے آ رہے ہیں، جیسے اگلی حدیث میں ہے 43 میں، حضرت عمر ابن العاص کی روایت ہے کہ یجیر علی المسلمین ادناہم، مسلمانوں کا کوئی عام آدمی وہ بھی مسلمانوں پر کسی کو پناہ دے سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں کافر میری پناہ میں ہے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا دی، تو اب کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس پناہ کو توڑے۔ اور صحیحین میں حضرت ام ہانی کی روایت ہے، ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدۃ، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے، یعنی ان کا کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، جس نے پناہ دے دی وہ سب کی ایک ہی ہے۔ جیسے بڑے شخص جو کمانڈر ہے، فوج کا کوئی سرکردہ جو ہے وہ لیڈر ہے، وہ پناہ دیتا ہے، جو حکم اس کا ہے ایک عام مسلمان پناہ دے دیتا ہے تو وہی حکم اس کا ہے۔ تو یس آبیہا ادناہم، سازش کر سکتا ہے اس کی عام ادنا شخص بھی، یعنی کوئی عام آدمی بھی یہ پناہ دے سکتا ہے۔ اور ابن ماجہ میں من وجہ آخر، ایک اور سند میں ہے، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، ان کا جو دور کا ہے، وہ دور پیچھے بیٹھا ہوا جو میدان جنگ میں جو ہے شریک بھی نہیں ہے، وہ کسی کو پناہ دے دیتا ہے، مسلمان ہے تو اس کی پناہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اسی پر صحیحین میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جنہوں نے اپنے کچھ جو سسرالی رشتہ دار تھے ان کو پناہ دے دی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قد اجرنا من اجرتی، جس کو ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے سے بھی خطرہ اس کو کوئی نہیں ہے، وہ مامون اور محفوظ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے نا، جو سب برابر کے حق دیتا ہے، تو یہ حق ہے کہ کوئی مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہے، اگر وہ کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اب اس کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ
والنصارى من جزیرۃ العرب، میں ضرور یہودیوں کو، عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کیا گیا، تو اس کا سبب جو ہے وہ اصل یہی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں سے جزیرہ عرب سے جو ہے وہ ان کو نکال دیں، لیکن حالات ایسے نہیں تھے تو آپ نے نکالا نہیں، آپ اس پہ عمل درآمد کروا نہیں سکے، لیکن یہ خواہش تھی، تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کر دیا تھا۔ مدینہ سے وہ خیبر گئے تھے، پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، اور اس کا ایک سبب یہ بھی بنا تھا، ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک سبب اس کا یہ بھی بنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ خیبر کے علاقے میں گئے تو ایک جگہ پہ اکیلے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بازو توڑ دیا، تو یہ بھی ایک سبب بنا، یعنی جہاں مسلمانوں کسی مسلمان کو یہ اکیلا دیکھتے تو اسے نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہ ہم نے پیچھے ایک حدیث میں یہ پڑھا تھا، وہ انصاری صحابی حویسہ اور محیصہ وہ جو گئے ہیں خیبر میں کام کرنے کے لیے، تو ایک کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں بھی پتا چلا نا کہ اگر کسی اکیلے مسلمان کو یہ دیکھتے تو یہ اسے نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہم نے پڑھی تھی کتاب الجنا حدود میں، کہ جنایات میں پڑھی تھی کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کا جو ہے سر کچل دیا تھا، تو پھر اس کا سر بھی کچلا گیا۔ وہاں بھی دیکھے نا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اکیلی بچی ہے، مسلمان ہے، تو اس نے نقصان پہنچایا، لیکن وہ پتہ چل گیا اور اس کو پھر سزا ملی، بدلے میں اس کو قتل کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ یہ ان کو یہودیوں کو جو ہے وہ خیبر سے بھی نکال دیا جائے، تو یہاں اسی خواہش کا اظہار ہے۔ فرمایا تھا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، میں ضرور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، حتیٰ لا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا، حتیٰ کہ میں نہیں چھوڑوں گا مگر مسلمان ہی، یعنی صرف جزیرہ عرب میں مسلمان ہی آباد رہیں گے اور کوئی اس میں آباد نہیں ہوگا۔ آگے روایت ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت اموال بنی النذیر مما افاء اللہ علی رسولہ، بنو نذیر کے جو اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئے، یہ تین قبیلے آباد تھے نا یہود کے مدینہ میں، جن میں بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، تو یہ بنو نذیر بھی ایک قبیلہ آباد تھا۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو یہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے صلح پہ آمادہ ہو گئے، اور ان سے پھر جو صلح ہوئی تو اس میں یہی بات تھی کہ یہاں سے یہ اپنا مال لے کے نکل جائیں، تو وہ جتنا لے گئے باقی تو بچ گیا۔ تو کانت اموال بنی نذیری، بنو نذیر کے جو مال ہیں یہ وہ تھے مما افاء اللہ علی رسولہ ہی، جو اللہ نے اپنے نبی کو لوٹا دیے، ان کو دے دیے۔ مما لم یوجف علیہ المسلمون بخیل ولا رقاب، اس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا سواریاں نہیں دوڑائیں، یعنی حملہ نہیں کیا، وہ جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے ہی یہ سارے مال ہاتھ آ گئے۔ تو فکانت للنبی خاصہ، اس لیے یہ رسول اللہ کے لیے خاص ہو گیا، کیونکہ یہ مال فے بن گیا نا، تو اس میں تو پھر اصول ہی اور ہے۔ فکان ينفق على اہلہ نفقۃ سنہ، تو آپ کیا کرتے تھے پھر کہ اس مال میں سے ایک تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچہ رکھ لیتے، وما باقیہ، اور جو باقی بچ جاتا، یجعلہ فی القراء والسلاح، اس کو گھوڑوں میں اور اسلحہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے،
تو یعنی مزید جنگ کی تیاری کے لیے وہ سامان اسلحہ خریدتے. جو اس وقت اسلحہ تھا وہ یہی ہو سکتا تھا، گھوڑے اور باقی اسلحہ. تو آج بھی سواریوں میں آپ ٹینک کہیں تو اسی میں آئے گا، ہوائی جہاز جنگی جہاز کہیں تو اسی میں آئیں گے، اور پھر وہ اسلحہ میں میزائل بھی آئیں گے، اور اسلحہ میں جو ہے وہ ہر طرح کا اسلحہ آ جائے گا. تو مسلمانوں کو وہ جو ہے نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہیں جتنی ممکن ہے دشمن کے خلاف اپنی طاقت تیار رکھنی ہے. تو وہ یہ طاقت کی تیاری ہے. تو آپ وہ یہ چیزیں خرید لیتے. تو اگلی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ خیبر میں یہ غزوہ لڑا ہم نے. فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، ہمیں وہاں غنیمت ملی. فَقَسَمَ فِينَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ ہم میں یہ تقسیم کر دیا. فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، کچھ بکریاں جو ہیں وہ ہمیں ملی تھی. تو اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو یعنی کچھ لوگوں کو وہ دے دی. وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ، اور جو باقی بچی وہ مال غنیمت میں شامل کر دی. تو وہ جو پیچھے ابھی بات ہوئی ہے نا کہ زائد طور پہ کچھ لوگوں کو دینا ان کے خاص کارناموں کی وجہ سے، تو وہ اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کا خاص کوئی کارنامہ تھا، محنت تھی، تو ان کو جو ہے یہ کچھ بکریاں دے دیں، اور باقی جو ہے وہ مال غنیمت میں ان کو شامل کر دیا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا اخیس بالعہد، میں عہد شکنی نہیں کرتا، عہد نہیں توڑتا. ولا احبس الرسل، اور میں سفیروں کو قید بھی نہیں کرتا. تو اس میں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس حدیث کی کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے پاس سفیر بن کے آئے تھے، لیکن یہاں آئے تو اسلام قبول کر لیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے واپس نہ بھیجے، میرا نہیں دل کرتا واپس جانے کو. تو آپ نے تب فرمایا تھا کہ نہیں، اب چونکہ تم ان کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے آئے ہو تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے سفیر کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، اسے روک لیا گیا ہے، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ شرعن درست نہیں ہے. تو لا اخیس بالعہد، میں وعدہ نہیں توڑتا، اور نہ ہی میں قاصدوں کو، سفیروں کو میں محبوس کرتا ہوں، قید کرتا ہوں. بھئی تم جاؤ، پھر ان کے پاس جا کے اپنا پیغام دے دو، جب ان کی ذمہ داری ختم ہوگی یا تم وہاں پہنچ گئے پھر آ جانا. تو یہ ہے کہ کسی سفیر کو جو ہے وہ پکڑنا یہ درست نہیں ہے، اس کو قیدی بنا لینا یہ درست نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا ایما قریۃ اتیتموہا، تم جس بستی میں آؤ، فاقمتم فیہا، وہاں تم قیام کرو، یعنی لڑو نہیں، وہاں کوئی جنگ نہیں ہو، تو تم وہاں آ کے ٹھہر گئے. فسہمکم فیہا، تو تمہارا حصہ بھی اس میں ہے عام مسلمانوں کی طرح. وہ لڑائی نہیں ہوئی تو مال فے ہو گیا نا، اور مال فے جو ہے وہ تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوتا، جیسے حاکم سمجھتا ہے اس کی ثواب دید پہ ہوتا ہے. تو جیسے باقی مسلمانوں کا حصہ ہے ویسے تمہارا بھی ہے. اور جون سی بستی عاصت اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی انہوں نے جنگ کی باقاعدہ مسلمانوں سے، جنگ سے وہ مفتوح ہوئی، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. فَإِنَّ خُمُسَهَا، اس کا فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کا پانچواں حصہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، کیونکہ وہ مال غنیمت ہو گیا نا، اور مال غنیمت میں یہی اصول ہے. ثُمَّ هِيَ لَكُمْ، پھر جو باقی بچے گا وہ تمہارے لیے ہوگا، بطور مال غنیمت تم میں تقسیم کر دیا جائے گا. جی اگلی حدیث ہے باب الجزیتی والہدنتی،
یہ ہے جزیے کا بیان اور ہدنہ صلح کا بیان۔ جزیے کی بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلموں سے جو مخصوص ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ سالانہ ہوتا ہے، سالانہ ٹیکس لیا جاتا تھا ان کی حفاظت کے بدلے میں، کہ ان کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کے پاس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک مخصوص ٹیکس دیں گے، تو یہ ہے جزیہ۔ عام طور پہ وہ 1 دینار ہوتا تھا۔ والہدنہ اور سلو کا بیان، پہلی روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذها یعنی الجزیۃ من مجوس حجر، اللہ کے نبی نے یہ جزیہ حجر کے مجوسیوں سے، جو آگ کے پجاری تھے، ان سے بھی لیا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف یہ اہل کتاب سے جزیہ لیا جا سکتا ہے، یا دیگر جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی لیا جا سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دیگر غیر مسلم ہیں ان سے بھی یہ جزیہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت ہے حضرت عاصم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس، عثمان بن ابی سلیمان سے بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالد بن الولید، اللہ کے نبی نے حضرت خالد ابن الولید کو بھیجا تھا، الی اکیدر دومۃ الجندل، اکیدر کی طرف۔ یہ دومۃ الجندل کا یہ حاکم تھا، جگہ کا نام ہے۔ تو وہ گئے فآخذوہ، اور اسے پکڑ کے لے آئے، فاتوا بہ، لے کے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، فحقنا دمہ، تو آپ نے اس کا خون معاف فرما دیا، اس کا خون نہیں بہایا، اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ صالحہ علی الجزیہ، جزیے پر اس سے صلح کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے، مسلمان تو ہونا نہیں چاہتا تھا، عیسائی ہے تو تیری مرضی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ جزیہ دینا ہوگا۔ یہ پیچھے ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ پہلی دعوت اسلام کی ہے، دوسری پھر یہ ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ دو، اس پر راضی ہو جائیں تو پھر یہ قبول کر لو اور ان کو قتل نہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، اللہ کے نبی نے مجھے یمن بھیجا، فامرنی، اور مجھے حکم دیا، ان آخذ، کہ میں لوں، من کل حالم دینار، ہر بالغ سے 1 دینار۔ یہ 1 دینار جو متعین کیا جا رہا ہے تو یہ وہی جزیہ ہے۔ ظاہری بات ہے زکوٰۃ تو ہوتی ہے نا مال کے اعتبار سے، اور یہاں تو ہے من کل حالم، ہر بالغ سے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے جب تک بلوغت کو نہیں پہنچا تو اس سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ لوگ جو بالکل جو ہے وہ آخر میں جا کے بوڑھے ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، اب کام کرنے کے جو ہے وہ لائق نہ رہتے، تو پھر ان سے بھی جزیہ وصول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تھا من کل حالم دینار، ہر بالغ سے 1 دینار وصول کرنے کا کہا۔ تو کیا 1 دینار ہی متعین ہے یا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو یہ حاکم کی ثوابید ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے مالی حالات کیسے ہیں، اس کے مطابق ان پہ جو ہے یہ جزیہ، یہ ٹیکس جو ہے ان پر وہ لاگو کیا جاتا ہے۔ اوعد لہ معافریا، یا اس کے برابر معافری کپڑا، یہ مشہور تھا ایک علاقہ جہاں کا یہ کپڑا ان کے ہاں مشہور تھا، تو کہا کہ وہ پیسے دے دیں یا اس کے برابر اتنے پیسوں کے بدلے میں وہ کپڑے دے دیں جو مسلمانوں کو ضرورت تھی مدینہ میں، تو کپڑے انہوں نے خریدنے ہیں، یا یہاں کپڑے آ جائیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں، تو اس لیے وہ اس میں نقدی کی بجائے وہ کپڑا بھی وصول کر لیتے تھے۔ اگلی روایت ہے عائض ابن عمر المدنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ غالب آئے گا،
ٹھیک ہے، مغلوب نہیں رہے گا، اللہ اس کو غالب کر دے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے یہ غالب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا وہ تیسرا معنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، غالب رہیں گے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، انہیں اس مقصد سے ہٹا نہیں سکے گا۔ تو یہ ایسے ہی جیسے وہ ہے، وہ ظاہرین کہا ہے، وہ بھی غالب رہیں گے، تو ایسے ہی یہ دین بھی جو ہے وہ غالب رہے گا، ولا یعلی، یہ مغلوب نہیں ہوتا۔ تو یعنی اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، دلیل کے اعتبار سے غالب ہے یا یہ غالب آ کے رہے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سلام میں پہل نہ کرو۔ جس کے بارے میں پتہ ہے نا کہ یہ یہود عیسائی ہے، یہاں ہمارے یہاں تو عیسائی ہوتے ہیں، تو اس کو سلام میں پہل نہیں کرنی۔ تو ہاں، بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ پہل کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں وہ جو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس لیے جو ہے وہ یہ تھا کہ پہل نہ کرو، اگر یہ خدشہ نہ ہو بلکہ وہ جواب صحیح دیتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام والا، تو پھر سلام میں پہل کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے، لیکن عام معروف دوسرا ہی موقف ہے، کیونکہ حدیث میں آگے، حدیث بھی صحیح ہے۔ تو لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، جب ان میں سے کسی سے ملو، فی طریق، کسی رستے میں، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، جو تو تنگ رستہ ہے اس طرف اسے مجبور کرو کہ یہ جائے، یعنی اسے یہ احساس ہوتا رہے کہ مجھے عزت، توقیر اور شان اور یہ برابری مسلمانوں کے ساتھ تب ملے گی جب میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ وہ ایک ہوتا ہے نا دوسرے درجے کا شہری، وہ بن کے رہے، تاکہ یہ احساس اس میں پیدا ہوتا رہے اور یہی چیز جو ہے اس کے اسلام لانے کا سبب بن جائے۔ جی اگلی روایت ہے، مسور بن بخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خراجہ عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال آپ نکلے، پھر وہ لمبی حدیث ذکر کی ہے، اس میں آخر میں صلح کا ذکر ہے نا، تو دوسرے باب کا دوسرا حصہ تھا باب الصلح، صلح کا بیان۔ تو صلح میں آپ نے کیا شرطیں رکھی تھی؟ ہذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمر، یہ وہ دستاویز ہے، مصالحت ہے جس پہ اتفاق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سہیل ابن عمر نے۔ کیا تھا؟ علی وضع الحرب عشر سنین، کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، جنگ نہیں ہوگی۔ فَيَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، لوگ اس میں امن میں رہیں گے۔ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں گے، جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ ان من جاءنا منکم، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھئی جو تم میں سے ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، لم نردہ علیکم، ہم تو واپس نہیں کریں گے۔ کفار کی طرف سے شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ ومن جاءکم منا، اور جو تم میں سے، جو تمہارے پاس ہم میں سے آئے، ہمارا کوئی بندہ اگر تمہارے پاس آتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، رددتموہ علینا، اسے تم ہمیں واپس کرو گے۔ تو پھر وہ کوئی لوگ آئے بھی ہیں نا جن کو واپس کیا گیا۔ فقالو، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انکتب ھذا، یہ بھی لکھ دیں؟ بظاہر یہ شرط بڑی عجیب تھی اور اس میں مسلمانوں کی گویا کہ جو ہے وہ کمزوری کا اظہار تھا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں کریں گے، تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے پوچھا کہ جی اس کو لکھ دیں؟ تو فرمایا ہاں لکھ دو، انہو من ذہب منا الیہم، وہ بھئی جو ہم میں سے ان کے پاس چلا گیا تو ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، جس کا ایمان اتنا بھی پکا نہیں ہے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو ہم سے دور کر دیا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، اور جو ان کا ہمارے پاس آئے گا ہمیں واپس کرنا ہے۔ بظاہر یہ شرط ٹھیک نہیں ہے، لیکن
فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے رستہ نکال دیں گے اور آسانی پیدا کر دیں گے۔ وہ اللہ پہ توکل کرو۔ اور پھر اللہ نے ایسا کیا ہی نا، خود انہیں ہی یہ شرط چھوڑنا پڑی جب وہ ایک صحابی جو مسلمان ہو گئے تھے اس کو واپس لینے آئے، وہ واپس لے جانے والے کو قتل کر دیا، پھر بھاگ کے چلے گئے، لوگ اور ساتھ ملتے گئے، وہ پوری ایک ان کی جماعت بن گئی، وہ ابو بصیر تھے۔ تو اسی طرح وہ کئی اور صحابہ بھی، تو وہ سارے ساتھ ملتے گئے، اور پھر جب انہوں نے ان کو جو ہے پریشان کرنا شروع کیا تو خود کفار نے آ کے اس شرط کو ختم کیا۔ تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اللہ اس میں کشادگی پیدا کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ بظاہر یہ شرط جو ہے وہ سخت بھی ہے، لیکن اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو یعنی اگر امن کے لیے، صلح کے لیے جو ہے وہ اگر اس طرح کی پیشکش ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہوتا۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، من قاتل معاہدا، جس نے کسی ذمی کو، معاہد کو، جس نے مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور وہ اپنا ٹیکس ادا کر کے رہ رہا ہے، تو چونکہ اب اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم حکمران کی ہے، تو جس نے اس معاہد کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو لا یوجد من مسیرت 40 عاما، وہ تو 40 سال کی مسافت پہ ہو تو پائی جاتی ہے، اتنا انسان دور ہو خوشبو آنے لگتی ہے، مطلب یہ ہے یہ جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی ذمی کو بھی کو مسلمان قتل نہیں کر سکتا۔ آگے باب ہے السبق والرمی، سبق کا معنی ہے یہ گھوڑ دوڑ، مقابلہ کروانا، اور الرمش کا معنی ہے تیر اندازی۔ تو جہاد کی تیاریوں میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے جو ہے وہ سواریوں کو تیار رکھنا، یہ السبق میں آ جائے گا نا، گھوڑوں کے ریس، ان کو دوڑانا تاکہ جو ہے وہ عادی ہو جائیں اس محنت مشقت کی، اور میدان جہاد میں، جنگ میں جو ہے وہ خوب جم کے لڑے۔ تو یہ ہے السبق۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سابق النبی، اللہ کے نبی نے یہ مقابلہ کروایا تھا، دوڑ کروائی تھی گھوڑوں کی، التی قد ازمرت، وہ گھوڑے جن کی تزمیر کی گئی تھی۔ تزمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھوڑے کو خوب اچھی طرح کھلاتے پلاتے ہیں، جب وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ دوڑاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس سے خوب کام لیتے ہیں، مشقت اس سے کرواتے ہیں کہ جس سے اس کا جو ہے نا وہ چربی پگھل جائے اور جسم اس کا مضبوط ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے تزمیر۔ تو جن کو یہ باقاعدہ سدایا ہوا تھا، ایسے جو گھوڑے ہیں تو وہ حفیات سے، ٹھیک ہے، وہاں سے دوڑ شروع کروائی۔ وَكَانَ عَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، اور ان کا کہاں تک تھا، تو یہ تو ثنیۃ الوداع تک، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُزْمَرْ، اور وہ گھوڑے جن کی تزمیر نہیں ہوئی تھی، جو ابھی باقاعدہ اس طرح سدائے ہوئے نہیں تھے، ان کی دوڑ کروائی، وہ سنیہ سے مسجد بنی زریق تک۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا، اور بخاری میں یہ اضافہ ہے، سفیان کہتے ہیں کہ حفیات سے سنیت الوداع کا جو فاصلہ ہے وہ 5 میل کا ہے یا 6 میل کا ہے، تو یعنی وہ جو گھوڑے تھے نا باقاعدہ سدائے ہوئے، ان کی جو دوڑ کروائی ہے وہ 5-6 میل پہ محیط ہے، اور سنیہ سے مسجد بنی زریق صرف 1 میل کا فاصلہ ہے۔ اور دوسرے گھوڑے چونکہ وہ باقاعدہ اس کے عادی نہیں ہوتے، اس کے لیے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، تو اس لیے ان کو صرف 1 میل کی دوڑ کروائی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک جنگی تیاری کا حصہ ہے۔ تو ایسے کھیل
جس میں جو ہے وہ جہاد کی ٹریننگ ملتی ہو، گویا کہ ایسے کھیل، ایسے مقابلے بھی درست ہیں۔ انہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سابقہ بین الخیل، آپ نے گھوڑوں میں یہ دوڑ کروائی، وفضل القرح فی الغابہ، اور دوڑ میں جو جوان گھوڑے تھے ان کے فرق کو ملحوظ رکھا، سامنے رکھا، ان کو فضیلت دی، یعنی ان کا راستہ جو ہے وہ لمبا تھا۔ تو یہ مطلب ہے، وہی جو پیچھے جو باقاعدہ سدائے ہوئے تھے ان کو زیادہ لمبا سفر کروایا ہے، اور جو دوسرے تھے ان کو تھوڑا سفر۔ تو گویا کہ جانوروں سے بھی اتنا کام لینا چاہیے جتنا جو ہے ان پر وہ ظلم میں شمار نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبق الا فی خف او نسل او حافر، یہ مقابلہ دوڑ کروانا یہ درست نہیں ہے مگر اونٹوں میں، او نسل یا تیر اندازی میں، یا پھر جو ہے او حافر، یا گھڑ دوڑ ہے۔ تو ان چیزوں میں یہ وہی تینوں ہی دیکھے، وہ جنگی تیاری ہے ایک طرح کی، تو ان میں یہ مقابلہ کروانا جائز ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ من ادخلا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنا گھوڑا داخل کر دیا دو گھوڑوں میں، دو لوگوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، یہ تیسرا بھی آگے شامل ہو جاتا ہے، بہوا لا یامن، لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ آگے نکل جائے گا، بات تو ان کی تھی، مقابلہ تو ان کا ہو رہا تھا، یہ بھی آگے ساتھ شامل ہو گیا ایسی شوقیہ، اور دونوں امکان موجود ہیں، اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ اس کا گھوڑا جیت جائے گا، تو لا باس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، یہ شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین تھا، پتا تھا کہ جیتنا تو میرے گھوڑے نہیں، پہلے سے پتا ہے اس کو، تو پھر فہوا قمار، یہ گویا کہ ایک طرح کا جوا ہے، پھر یہ درست نہیں ہے یہ مقابلہ۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ گھوڑے کی دوڑ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ طاقت کا اندازہ ہو جائے، اور جب پہلے ہی پتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے اس کی سپیڈ اتنی ہے اور یہ تو ہمیشہ جیتتا ہے، تو پھر وہ درمیان میں اس کا داخل کرنا وہ درست نہیں ہے۔ تو چونکہ اب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، جس مقصد سے کو اس کی طاقت کا، قوت کا اندازہ ہو جائے، اب وہ مقصد کوئی نہیں پورا ہوگا، تو اسی لیے یہ فہوا قمار، یہ جوا ہے، لیکن روایت یہ ضعیف ہے، روایت ثابت نہیں ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، وہو علی المنبر، آپ منبر پہ تھے، آپ فرما رہے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی طاقت رکھتے ہو تم تیاری کرو دشمن کے خلاف جو ہے، من رباط الخیل، گھوڑے باندھنے میں۔ تو پھر آپ نے ساتھ یہ وضاحت فرمائی کہ ان القوت الرمج، مجھے قوت تیار رکھو، تو قوت رمی میں ہے، پھینکنے میں۔ اب وہ تیر اندازی، تیر پھینکنا ہو، نیزہ پھینکنا ہو، وہ توپ کا گولا کیوں نہ ہو، یا وہ میزائل کیوں نہ ہو، وہ رمی میں سب کچھ آ جائے گا۔ تو آپ بار بار یہ فرما رہے تھے الا ان القوت الرمش، الا ان القوت الرمش، قوت جو ہے وہ رمی میں، پھینکنے میں ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ایسا لفظ نکالا ہے جو قیامت تک اصلی ہے کہ جتنی صورت کی زیادہ زیادہ آئیں گی ساری اس میں شامل ہوں گی۔ وہ مزائل ہو تو اس میں وہ بھی شامل ہے، بڑے سے بڑا جو ہے وہ توپ کا گولا ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کو بھی پھینکا جاتا ہے۔ جی یہاں تک جو ہے وہ جہاد کے مسائل مکمل ہو گئے ہیں، تو عتیمہ سے ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے۔